حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ حضرت سلیمان فارسی آگ کی پوجا کرنے والے تھے۔ ان کا باپ اپنے مذہب کا بہت نیک انسان تھا۔ ان کی ڈیوٹی یہ تھی، جس طرح آج کل کوئی مسجد کا متولی ہوتا ہے جس کے پاس چابی ہو، اذان دے، صفائی کرے، اہتمام کرے مسجد کا، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ اپنی جو آگ جلاتے تھے عبادت کے لیے، ان کی ڈیوٹی تھی یہی آگ جلاتے، سارا اہتمام کرتے۔ حضرت سلیمان فارسی کی طبیعت بڑی صاف تھی، نفاست والی طبیعت تھی۔ حضرت سلیمان فارسی شروع سے ہی حق کی تلاش میں نکلے تھے۔ آپ اپنے مذہب میں وہاں پر جب تھے تو انہوں نے عبادت بڑے اچھے طریقے سے کی۔ اپنے باپ کے بعد انہوں نے جوانی میں ہی اپنے باپ کے ساتھ اپنی عبادت کا جو کام تھا وہ سنبھال لیا۔ ایک دن یوں ہوا کہ حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک عیسائی وہ جو ہے وہاں پر عبادت کر رہے ہیں۔ میں عیسائیوں کے گرجے میں چلا گیا، میں نے وہاں پر جا کر دیکھا عبادت کر رہے ہیں۔ مجھے ان کا طریقہ اپنی عبادت سے اچھا لگا، میں نے چاہا کہ یہ طریقہ اچھا ہے، میں اپنے مذہب کو چھوڑ کر اس مذہب میں داخل ہو جاتا ہوں۔ آپ اپنے گھر میں گئے، باپ نے کہا بیٹا کہاں تھے اتنی دیر، تم تو آج عبادت کے لیے بھی نہیں آئے۔ حضرت سلیمان فارسی کہنے لگے کہ مجھے عیسائیوں کے گرجے میں اپنی عبادت سے زیادہ اچھی عبادت ان کی لگ رہی تھی، لہذا اب میں چاہتا ہوں کہ میں عیسائی ہو کر ان کی عبادت کروں، ان کے طریقے پہ چلوں۔ آپ کے باپ کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ آپ کے باپ نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ حضرت سلیمان فارسی کو بیڑیاں باندھ کر حضرت سلیمان فارسی کو گھر میں جو ہے وہ قید کر دیا گیا۔ ایک وقت آیا کہ حضرت سلیمان فارسی کا جب تھوڑی سی سہولت ملی بیڑیوں سے، تو آپ نے وہاں پر رہنے والے لوگ جو بڑے بڑے تاجر سے ان سے رابطہ کیا کہ میں یہاں پر چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں حق کی تلاش کے لیے، تو آپ مجھے اپنے ساتھ سفر پہ لے جائیں تاکہ میں حق کی تلاش کے لیے کسی بڑے عالم دین کے پاس چلا جاؤں۔ حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا، ایک دن انہوں نے سفر کا ارادہ کیا، جو تاجر تھے، میں ان کے ساتھ سفر کے ارادے کے ساتھ اپنے باپ کو چھوڑ کر جو ہے وہ گھر سے نکل آیا۔ انہوں نے جا کر مجھے ایک علاقے شام کی طرف علاقہ تھا وہاں پر مجھے چھوڑ دیا، جو بہت بڑا عالم تھا وہاں پر، مجھے وہاں پر چھوڑ دیا۔ میں اس کے ساتھ رہنے لگا، اس کی خدمت کے لیے، اس کے پاس لوگ آتے مسائل پوچھتے، میں ان کی خدمت میں لگا رہنے لگا۔ لوگ اس کو نذرانے بھی دیتے، خدمت بھی کرتے، مسائل بھی اپنے رکھتے، وہ سب کی جو ہے وہ داد رسی کرتا۔ ایک وقت آیا کہ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ جب وہ مرنے لگا نا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ تو جا رہے ہیں اس دنیا سے، اب مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ مجھے بھی تو کوئی بتائیں نا، کوئی بڑا عالم جو ہے اس کے پاس مجھے بھیج دیں تاکہ میں حق کی تلاش کے لیے نکلوں۔ وہ فرمانے لگے فلاں علاقے میں آج کل حق پر چلنے والے بہت کم لوگ ہیں، لیکن فلاں علاقے میں ایک عالم دین ان کے پاس چلے جاؤ۔ انہیں وہ ملک چھوڑا، فلاں علاقے میں چلے گئے، وہاں پر ایک عالم دین تھی، ان کی خدمت میں لگے رہے، یہاں تک کہ وقت گزرتا گیا۔ ان کے بھی جب انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ بھی جا رہے ہیں اس دنیا سے تو میرا کچھ کر دیں، مجھے کسی اور بندے کے پاس بھیج دیں جو بڑا اچھا ہے۔ انہوں نے کہا اب بہت کم لوگ رہ گئے، لیکن فلاں ملک میں چلے جاؤ، وہاں پر تمہیں ایک آدمی ملے گا۔ آپ کہتے ہیں میں تیسرے عالم دین کے پاس آیا، یہاں تک کہ وقت گزرتا گیا، میں جب اس کے پاس رہنے لگا ان قریب وہ بندہ بھی مرنے کے قریب ہو گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے کوئی حق کی تلاش بتاؤ۔ انہوں نے مجھے نشانی بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ابھی جو وقت آ رہا ہے، جو ماحول بن رہا ہے، یہ آخری نبی کی ولادت کا ماحول بن رہا ہے۔ ان قریب ایک نبی پیدا ہونے والا ہے جس کے نور سے ساری دنیا روشن ہو جائے گی۔ کہا میں اس نبی کو کیسے پہچانوں گا؟ کہا بتا، میں دیتا ہوں، پہچاننا تیرا کام ہے۔ کہا وہ کیا نشانی ہے؟ کہا نشانی پہلی اس کے شہر کی نشانی تو یہ ہے کہ اس کے شہر کے اندر بہت زیادہ کھجوروں کے درخت ہوں گے، یہ اس کے شہر کی نشانی ہے۔ کہا اس نبی کی نشانی شہر میں بڑے لوگ ہوں گے، میں کیسے پہچان سکوں گا نبی ہے یہ ہے
کون سا نبی ہوگا جس کی نشانی سے میں پہچان سکوں؟ کہا اس کی میں 3 نشانیاں بتاتا ہوں۔ کہا بتاؤ؟ کہا پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ نبی صدقہ قبول نہیں کرے گا، وہ نبی صدقہ نہیں کھاتا۔ کہا دوسری نشانی؟ کہا دوسری نشانی یہ ہے کہ نبی ہدیے کو قبول کر لیتا ہے، تحفے کو قبول کر لے گا۔ کہا تیسری نشانی یہ ہوگی اس کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، یعنی مہر نبوت ہوگی۔ یہ 3 نشانیاں جس کے اندر ہو وہ آخری نبی ہے اور وہ بھی حق ہے، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی دوسری چیز حق نہیں ہے۔ اگر تمہیں وہ نبی مل جائے تو ساری کائنات تیری ہو جائے گی، اس نبی کا کلمہ پڑھ کے دارہ اسلام میں داخل ہو جانا۔ اب حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں اس نے جب یہ نشانیاں بتائیں وہ بھی انتقال کر گیا، اب وہ بھی مر گیا۔ جب وہ بھی مرا تو میں حق کی تلاش کے لیے اس علاقے کی طرف روانہ ہوا جس علاقے کا اس نے بتایا تھا۔ رستے میں یوں ہوا کہ میں اکیلا تھا، صحرائی کا سفر تھا، جنگلات کا سفر تھا، پہاڑی سفر تھا، اکیلا میں کر نہیں سکتا تھا۔ میں نے ایک قافلہ جو ہے وہ تلاش کیا، لوگ آ رہے تھے، میں نے ان لوگوں سے کہا میرے پاس چند اونٹ ہیں، جانور ہیں، یہ سارے اونٹ اور جانور تم لے لو، مجھے اپنے ساتھ سفر پہ لے جاؤ۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ انہوں نے میرے پاس جتنا بھی مال تھا سب کچھ لے لیا، مجھے اپنے ساتھ سفر میں لے گئے۔ مجھے نہیں پتا تھا انہوں نے میرے ساتھ دال کیا، انہوں نے آگے جا کر مجھے بیچ دیا، غلام بنا کر کسی سوداگر کے ہاں مجھے بیچ دیا۔ میں یہاں تک کہ بڑا پریشان ہوا کہ میں نے سب کچھ اپنا ان پہ لٹا دیا ہے، یہ فراڈیے لوگ آج کے نہیں شروع سے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ میں نے اس کے ساتھ بڑی بلائی کی ہے، اپنا سب کچھ دے دیا ہے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ میرا مال بھی لے لیا اور مجھے غلام بنا کے آگے بیچ بھی دیا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ آخر کیا کہتے ہیں میری قسمت اچھی کہ مجھے جس آدمی نے خریدا وہ مدینے کا رہنے والا تھا، وہ اس شہر کا رہنے والا تھا جس شہر میں کھجوریں تھیں۔ یہاں تک کہ جب وہ مجھے لے کے آیا نا میرا مالک، تو میں بڑا پریشان تھا کہ میں اب وہ شہر کیسے تلاش کروں گا، یہ میری جان نہیں چھوڑے گا کیونکہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے خرید رکھا ہے۔ جب صبح ہوئی تو میں نے دیکھا اس علاقے میں کھجوریں بہت زیادہ لگی ہوئی ہیں، مجھے تسلی ہوئی کہ لگتا یہی شہر ہے جس شہر کی اس عالم نے بات کی تھی۔ اب قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہاں تک کہ وقت گزرتا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر جب مدینہ میں تشریف لائے، شور مچا۔ آپ کہتے ہیں میں مدینے کے باہر کھجوروں میں کام کرتا تھا، میرا مدینے کے شہر کے اندر آنا جانا کم ہی ہوتا تھا، میں کھجوروں کے باغ میں رہتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینے کے جتنے لوگ تھے سارے کھیتی باڑی کرنے والے تھے، مکے کے جتنے لوگ تھے سارے تاجر تھے، وہ تجارت کا کام کرتے تھے، مدینے کے لوگ سارے کھیتی باڑی کرنے والے تھے، کھجوروں کا کام تھا ان کا، کھجوروں کی کھیتی باڑی کرتے تھے۔ کہتے میں باغ میں کام کرتا رہتا، یہاں تک کہ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن میں اپنے باغ میں بیٹھا ہوا تھا تو حضور کی باتیں چھڑ گئیں۔ کسی آدمی نے کہا کہ ایک آدمی آیا ہے ابھی ہجرت کر کے مکے سے، وہ مدینے میں آ کر کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور اس کے ساتھ لوگوں کا گروہ بھی ہے اور وہ اسے نبی مانتے بھی ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی فرماتے میرے کان میں آواز بڑھی، میں نے اپنے بختوں پہ ناز کیا کہ وقت وہ آ چکا ہے جس وقت کی میں تلاش میں تھا، کہ میرے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی باغ میں آئے یا ان کے قریب کوئی باغ تھا، حضور اس باغ میں تشریف لے کے آئے، ساتھ آپ کے صحابہ بھی موجود تھے۔ میں نے کیا موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ایک کھجوروں کا ٹوکرا لیا، وہ ٹوکرا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلا گیا۔ 3 نشانیاں تھیں، اب تینوں نشانیاں دیکھ کر میں نے کلمہ پڑھنا تھا۔ پہلی نشانی یہ تھی کہ یہ نبی صدقے کو قبول نہیں کرے گا۔ میں نے کھجوروں کا ٹوکرا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھا، کہا یا رسول اللہ یہ قبول فرمائیں۔ حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اے سلیمان فارسی کہنے لگے یہ صدقہ ہے۔ حضور نے فرمایا اسے اٹھاؤ، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ جس کے صدقے سے کائنات پلتی ہو بھلا وہ صدقہ کھاتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہم صدقہ نہیں کھاتے، یہ در ہے نبی کا در شاہاں تو نہیں، مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، یہ در تو دینے والا ہے، لینے والا در نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صدقہ کھانے والا نہیں بلکہ ساری کائنات نبی کے صدقے سے پل رہی ہے۔ حضرت سلیمان فارسی نے کہا ایک نشانی پوری ہو گئی، ایک نشانی پوری ہوئی۔ حضور نے صدقے کو قبول نہیں کیا۔ اگلا دن ہوا، حضور پھر اسی جگہ پر آ کر بیٹھے۔
حضرت سلیمان فارسی نے پھر ایک کھجوروں کا ٹوکرا لیا، لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ یہ کھجوروں کا ٹوکرا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ تحفہ ہے، یہ ہدیہ ہے۔ حضور نے فرمایا ہمیں بھی دو، ہمارے ساتھیوں کو بھی دو۔ حضور نے خود بھی کھایا، ساتھیوں کو بھی دیا۔ حضرت سلیمان فارسی فرماتے میری 2 نشانیاں پوری ہیں، اب تیسری نشانی مہر نبوت کی تھی۔ آپ یہ دیکھتے ہیں اللہ رسول محمد، لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ مہر نبوت ہے، حالانکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت والی جو مہر تھی وہ نہیں تھی۔ آپ کی جو پشت پہ جو مہر تھی اس کے اوپر کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا، وہ ایک گلٹی نما تھی۔ بعض نے کہا کبوتر کے انڈے کے برابر ماس ابھرا ہوا تھا، اس پر بال تھے، وہ اس چیز کی علامت تھی کہ یہ نبی آخری نبی ہے، اس پر اللہ رب العزت نے مہر لگا کے بھیجا ہے۔ اور جس پر اللہ رسول محمد لکھا ہوتا ہے وہ مہر ہے انگوٹھی۔ جب آپ خط لکھتے بادشاہوں کو تو آپ آخر میں مہر لگاتے اللہ رسول محمد کی، جو اللہ رسول محمد ہے وہ آپ کی انگوٹھی کی مہر ہے۔ اور ختم نبوت سے مراد آپ کی وہ مہر ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کی دائیں کاندھے کے قریب پشت کے اوپر ایک ماس جو ہے کبوتری کے انڈے کے برابر جو ہے وہ اوپر کر رکھا تھا، تاکہ ہر بندہ پہچان جائے یہ آخری نبی ہے، کسی اور نبی کو وہ مہر نہیں اللہ نے لگائی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ ذلی نہ بروزی، کوئی نبی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے۔ حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں جب 2 نشانیاں پوری ہوئیں اب میرے دل میں طلب بڑھی کہ میں حضور کی مہر نبوت کو بھی دیکھ لوں اور اسلام قبول کر لوں۔ اب مہر نبوت کے اوپر تو آپ کی قمیض تھی، چادر تھی۔ حضرت سلیمان فارسی یوں حضور کے ارد گرد گھومنے لگے۔ اب حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی کی دلی حالت کو جانچا، دیکھا یہ کیا چاہ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ولی کی نگاہ کا یہ حال ہے کہ وہ دل کی حالت کو جان لیتا ہے، تو سید الانبیاء کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتقوا فراست المومن فینظر بنور اللہ، مومن کی نظر سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ دلوں کی حالت کو دیکھتا بھی ہے، پلٹ بھی دیتا ہے۔ اگر نبی کے امتی کا یہ کمال ہے تو سید الانبیاء کا اپنا کمال کیا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی کے دل کی حالت کو جانا، زبان سے نہیں کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشت سے قمیض کو اوپر کر لیا۔ حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو دیکھ لیا، دیکھتے ہی میں نے کہا اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں کلمہ پڑھ کے دارہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک بات کہتا چلا جاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی پہچان اللہ نے پہلی کتابوں میں رکھی ہے، اور پہلی کتابوں کے علماء فرمایا کرتے تھے فلاں نبی آئے گا آخری نبی، اس کی یہ بھی نشانی ہوگی۔ کوئی کہتا ہے اس کے کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، کوئی کہتا ہے وہ نبی 2 قبلوں والا ہوگا، کوئی کہتا ہے اس نبی کا نور اتنا ہوگا کہ سارے عالم کی روشنی اسی کے نور سے ہوگی، کوئی کہتا ہے وہ نبی آئے گا شام کے محلات ان کی ماں دیکھ لے گی، کوئی کہتا ہے وہ نبی آئے گا وہ جب چلے گا اللہ اس کے چلنے کی قسمیں اٹھائے گا، وہ اٹھے گا اللہ اس کے اٹھنے کی قسمیں اٹھائے گا، اللہ اس کے شہر کی قسم اٹھاتا ہے۔ ارے نبی کی آمد کا تذکرہ اللہ نے پہلی کتابوں میں اس لیے رکھا، اے لوگوں قیامت جب سے یہ کائنات بنی ہے تب سے لے کر جب تک یہ کائنات موجود ہے اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو پیدا کر رکھا ہے جو نبی کا ذکر پہلے بھی کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں، قیامت تک بھی کرتے رہیں گے۔